السلام علیکم ناظرین، سوشل ایشو پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں 110 نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر ممبر چیف آرگنائزر پی ٹی آئی جناب انعام الحق سلیم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک ہیں آپ؟ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا، پی ٹی آئی میں اب تک آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور سیاست میں آپ کو ابتدائی کیا مشکلات پیش آئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے اپنے چینل کی وساطت سے مجھے میرے قوم کے ساتھ گفتگو کا موقع دیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے میری وابستگی پہلے دن سے ہے، جب پی ٹی آئی کی بنیاد اس لاہور کے سرزمین پہ جناب عمران خان اور ان کے ساتھ تو 23-24 ساتھی موجود تھے، تو اس دوران میں بھی انہی کے ساتھ تھا۔ پی ٹی آئی میں شمولیت سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے میں فنڈ ریزنگ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے کر رہا تھا۔ بنیادی طور پہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں جمعیت سے میری وابستگی رہی، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سے وابستگی، اور میں فنانس سیکرٹری لاہور تھا۔ تو اسی دوران خان صاحب سے ان کے ورلڈ کپ کے دوران میں جو میری دوستی ہوئی، اور وہ دوستی پھر فنڈ ریزنگ پہ شوکت خانم پہ، اور اس کے بعد سیاسی پارٹی کے روپ میں جب خان صاحب سامنے آئے تو پہلے دن سے میں ان کے ساتھی رہا، اور پورے ملک میں اس تحریک انصاف کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں جدوجہد کرتا رہا، جو اب بھی میں کر رہا ہوں۔ سر، بھاشا ڈیم کا وزیر اعظم صاحب نے جو افتتاح کیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ڈیم پاکستان میں جو کہ انرجی سیکٹر میں یہاں پچھلے ادوار میں شدید بحران رہا اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، پوری قوم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا تھی۔ جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بننے کے فوری بعد کچھ بنیادی چیزوں پہ فوکس کیا جو کہ اس ملک کے عوام کے مسائل سے متعلق ہے۔ اس پہ خان صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ڈیم بنائیں گے، اور اقتدار میں آنے سے پہلے جیسا کہ آپ نے دیکھا افتخار چودھری صاحب کے دور کے بعد جب ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آئے، ان کے ساتھ مل کر پوری دنیا سے فنڈ ریزنگ کی، اور انہوں نے خان صاحب کو فنڈ اکٹھے کر کے دیے، اور عمران خان کو بھی دلچسپی تھی کہ سب سے پہلے ہم ڈیم بنائیں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے، یہ چونکہ اگر آپ کے پاس بجلی ہے وافر مقدار میں تو قوم ترقی بڑی جلدی کر سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے دور میں کاروبار بالکل تباہ کیا ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن عمران خان صاحب نے مسائل کو بنیادی طور پہ حل کرنے کا ٹھانا، اور یہ ڈیم بنوا رہے ہیں۔ یہ میں اس پہ قوم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت مبارکباد کے مستحق ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک تحفہ دیا اس ڈیم کی صورت میں۔ سر، ایس او پیز کے تحت جو 10 اگست کو مالز، ہالز، تھیٹرز، شادی ہالز وغیرہ کھل رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا احسن اقدام ہے جی۔ پی ٹی آئی نے بڑا سخت چیز دیکھا، اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی بحران آئے، لیکن ایک قدرتی آفت ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، کووڈ-19 جو کہ پچھلے سال 2019 کے آخر میں رمودار ہوا اور چائنا سے ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کو مغفرت کرے، جو مسلم ہے اللہ ان کو شہادت کا درجہ دے۔ اور چونکہ پاکستان میں ایک شدید بحران رہا، پاکستان میں اوسطاً ہم کوئی 80% لوگ، 90% لوگ خطۂ غربت سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن، پھر جزوی لاک ڈاؤن، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں لوگوں کو مینیج بھی کیا، اور لوگوں کو روکا بھی، اپنے گھروں میں بھی انہیں محفوظ کیا، اور آئسولیٹ ہونے کا انہیں کہا۔ لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا، سینیٹائزر کا استعمال کیا، ماسک کا استعمال کیا، اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے پوری قوم یکجان ہو کر، چاروں صوبے کے لوگ، 5 صوبے کشمیر کے لوگ بھی عمران خان صاحب کے سارے اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، جس طریقے سے اٹلی، فرانس اور امریکہ میں شرح اموات ہے، اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھا، اور بہت جلد ہم نے اس کو اللہ نے اس کو ہم سے دور کیا، اور ساری چیزیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، چونکہ قوم اب اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتی اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو کچھ رسک بھی ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن عوام سے اس دوران میں اپیل کروں گا ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا سا لیڈر، رہنما ہونے کے ناطے، کہ عوام بھی کم از کم بالکل ہی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں،
کچھ نہ کچھ ضرور احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. سینیٹائزر کا یوز رکھیں, ہاتھ کو دھونے کا استعمال ضرور کریں, ماسک کا استعمال ضرور کریں, اور باہمی میل ملاپ کو بھی کچھ فاصلہ رکھیں تاکہ اللہ اس بحران سے, اس عذاب سے, اس آزمائش کی گھڑی سے پوری قوم کو اور پاکستانی قوم کو محفوظ رکھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. آمین. سر, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے راوی راہداری کو دبئی طرز بنانے کا کہا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ راوی راہداری جو دبئی طرز پہ ہے, چونکہ راوی دریا کے ساتھ ساتھ ہے اور شاہدرہ کے ساتھ ہے, یہ ایک تحفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے اور خصوصاً پنجاب کے لیے اور لاہور کے باسیوں کے لیے. یہ اتنا خوبصورت ماڈل ہے. جس طریقے سے آپ نے دبئی اور دیگر ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, اس کا موازنہ کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ترقی کے راز کیا ہے. جب لوگوں کو ان کے گھر سستے داموں وہ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, رہیں گے, تو یہ خان صاحب کا جو فیصلہ ہے, بالخصوص میں لاہور کے جو ایل ڈی ہے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور میاں محمود الرشید صاحب جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں, ان کے خصوصی اقدام سے یہ کام ہونا شروع ہوا ہے, جو کہ گزشتہ کل عمران خان صاحب نے اس کے افتتاح کیا ہے. اور اس پہ بھی میں لاہور کے باسیوں کو, ایل ڈی اے کو, میاں محمود الرشید اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے لیے اور لاہور کے باسیوں کے لیے خصوصاً ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے. سر, لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستانی عوام پی ٹی آئی کی حکومت سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی تھی, اور جو کافی لوگ تھے کاروبار سے بے روزگار ہو چکے تھے اور وہ ڈس ہارٹ تھے اس حکومت سے. تو یہ مجھے بتائے گا کہ پھر بھی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ قومیں اسی وقت جنگیں بھی جیتتی ہیں, فتوحات بھی حاصل کرتی ہیں جو قومیں گھبراتی نہیں ہیں. اور الحمدللہ مسلمان قوم تو کسی صورت بھی گھبرائی نہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگیں ہوئی ہیں تو ان کی تعداد کفار جو مشرکین تھے وہ لاکھوں کی تعداد ہوتے تھے, اور یہ 313 جا کے ٹکراتے تھے. جب قوم گھبرا جائے تو وہ جنگیں ہار جاتی. یہ ایک ہمارے اوپر وبا کی صورت آیا تو خان صاحب نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ. جو گھبرا جائیں گے اور اپنا امیون سسٹم کھو بیٹھیں گے, آپ کی قوت مدافعت کا خاتمہ ہو جائے گا, تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے. تو قوم نے بھی صبر و تحمل سے بہت مطلب کہ صبر سے کام لیا اور گھبرائی نہیں, اور اس کا انہوں نے باقاعدہ مقابلہ, تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس لفظ سے, مجھے یہ لفظ پسند نہیں ہے کہ ہم نے اس کا لڑنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے, لیکن قوم نے ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے عمران خان کی اس سوچ کو کہ گھبرانا نہیں ہے, تو قوم نے ساتھ دیا, اور اللہ نے ثابت کیا کہ ہم بہت کم وقت میں کرونا سے بالکل 100% تو خاتمہ نہیں ہو پایا ابھی تک, لیکن جہاں 22,000 لوگ تھے وہاں اس وقت کوئی 28-27 لوگ آج ہیں, تو نہ ہونے کے برابر. انشاءاللہ یہ بھی 1-2-4 دنوں میں اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا, اور قوم گھبرائی نہیں ہے, واقعی قوم ثابت قدم رہی ہے اس پہ. جی سر, انعام الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ 14 اگست کو, اب 14 اگست یہ جو آ رہی ہے اس وقت, تو پاکستان کو بنے 73 سال ہو جائیں گے, تو اس پر آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 14 اگست یہ جشن آزادی ہے, اور 73واں جشن آزادی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے قوم کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں کی جانوں کے نذرانے کے طور پر ہمیں جو خدا داد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تحفہ دیا ہے, یہ کوئی نعمت سے رحمت سے کم نہیں کہ آج ہم آزاد فضا میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں, اس کی محنتوں, اور جو مجاہدین اور شہداء جو گمنام شہید اور غازیان کے صدقے آج یہ ملک ہمیں ملا ہے. تو ایک خوشی ہے ہمارے اس پاکستان کے لیے کہ آزادی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد قوم بنایا, اور آج کے نوجوان اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. جو لوگ غلام ہیں کشمیر کے لوگ اس وقت, ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے. تو میں اس خوشی کے موقع پہ 14 اگست کے حوالے سے پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ جہاں آپ جشن منائیں, خوشیاں منائیں, لیکن اپنی ذات سے کسی پاکستانی قوم کو تکلیف نہ دیں. اپنے موٹر سائیکل کو جو سلنسر نکال کر آپ لوگ چلاتے ہیں, یا لوگوں کو پٹاخے کے ذریعے یا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, یہ نہ دیں. اس سے کوئی بہتر امیج نہیں جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سال میری آپ پوری قوم سے گزارش ہوگی, بلکہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپیل بھی کروں گا کہ جہاں آپ جھنڈیاں لگائیں گے اور اپنے گھروں کے چھتوں پہ جھنڈے لگائیں گے,
ضرور لگائیں، اس کا احترام بھی کریں، کیونکہ ہمارا وہ پاکستان پرچم جو ہے وہ عظیم پرچم ہے اور وہ ہمارے نشان ہے، ہمارا عظمت ہے، ہماری پہچان ہے. وہاں آپ ساتھ ساتھ اس دفعہ جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کو سامنے رکھتے ان کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہوئے آپ جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں، اپنے پارکوں میں، اپنے محلے میں کوئی پودا، کوئی درخت ضرور اپنے نام کا لگائیں، اپنے بزرگوں کے لیے لگائیں. کوئی پھلدار پودا لگائیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی پھل ہو تو کوئی راہگیر بھی کھا سکتا ہے. تو میں خوشی کا یہ جہاں پیغام ہے 14 اگست ہے، جہاں قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. 14 اگست اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کی رات لاکھوں جانوں کے نذرانوں کے صدقے ہمیں یہ ملک دیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا اپنے چینل کی وساطت سے کہ میں اپنی قوم اور اپنی پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکوں. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال گزر چکے ہیں، تو اس گزرے چکے 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس شدید بحران کا سامنا تھا کووڈ-19 یعنی کہ کرونا کا دور، اور اس طرح پھر بحران، پھر جو سابق حکمرانوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان لوگوں کو گرفت میں لانا، نیب کے حوالے کرنا، اور بلکہ اب تو فرد جرم عائد ہو چکا ہے ان چوروں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایسے ملک کو ٹیک اوور کیا کہ اس ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا تھا، اور جاتے جاتے ایک ایسے بدتمیز کرایہ دار کے طور پہ اس ملک کو استعمال کیا کہ جاتے جاتے واش روم کی ٹوٹی تک چرا کر لے گئے تھے. اس چوری شدہ، ڈکیتی شدہ گھر کو پی ٹی آئی نے سنبھالا اور اس گھر کی تعمیر کا آغاز کیا. آج پوری قوم مطمئن ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اقدام جو کہ اداروں کو مضبوط کرنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تعمیراتی کام شاید اتنا زیادہ ہم نہیں کر پائے، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر چیزوں کی، لیکن اداروں کی مضبوطی کے بعد جو سڑکیں تعمیر ہوتی تھی وہ 6 ماہ اور سال بعد ہی وہ ایک بارش میں ہی تباہ و برباد ہو جاتی تھی، اب وہ سڑکیں اس طرح ایسے نہیں بنیں گی. انشاءاللہ ادارے مضبوط ہوں گے تو سڑکیں بھی مضبوط ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ملک دیا گیا ہے پاکستان، یا عوام نے دیا یا مطلب کہ ہم نے اپنی جد و جہد سے حاصل کی، اس ملک کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری حکومت کولیشن پارٹنر کے طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے ہماری حکومت بنی. جس طریقے سے ایم کیو ایم ہے سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ کاف ہے، تو یہ ایک عجیب کیفیت میں ہم سفر کر رہے ہیں. نہ وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، نہ کھل کر ساتھ دیتے ہیں، نہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں. وہ اپنے حصے کا اپنا حق ضرور مانگتے ہیں، لیکن پبلک کے لیے ان کے پاس کوئی قدم نہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس پلیٹ فارم سے اگر یہ کام کریں، پی ٹی آئی کی حکومت کہیں مضبوط نہ ہو جائے. وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرتے ہیں، جس طرح فنکشنل لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے یا کاف لیگ ہے، یا جو لوگ الیکٹیبل لوگ تھے جو کیو لیگ سے تھے یا مسلم لیگ نون سے تھے یا پیپلز پارٹی سے تھے، اور وہ اقتدار میں آ گئے، الیکشن جیت کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو یہ لوگ اگر دل سے مخلص ہو کر اس قوم کی خدمت کریں تو پی ٹی آئی کی حکومت صرف یہ جو ہمارا گزشتہ 2 سال گزرا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ 8 سال اس ملک کے اوپر اگر ہمیں موقع مل گیا، اللہ نے موقع دیا اور عوام نے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے علاوہ اس پاکستان کے اندر حکمرانی کا حق اب کسی کو نہیں رہے گا. سر یہ بتائے گا کہ آنے والے 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی ترقی میں کیا اقدام کر رہی ہے؟ آنے والے 3 سالوں میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 سال کارکردگی آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. اگر ہم ڈیلیور کر جائیں گے، گڈ گورننس کا جو ہم نے نعرہ لگایا اس پہ ہم عمل کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ سارے لوگ کر رہے ہیں مل کے. اور خان صاحب، عمران خان صاحب ڈے بائی ڈے کابینہ کے اندر بھی تبدیلی لاتے ہیں، اور اپنے ارد گرد مشیر اور وزیروں کے جو فوج ظفر موج پالنے کے بجائے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ڈیلیور کر سکتا ہے
اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ادروائز اسے چھٹی کرا دیتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ایک بہت ہی بہتر قدم ہے جو وہ اپنے دوستیاں نہیں نبھاتے ہیں، وفاداریاں اور دیگر چیزوں کو، خاندان کو لے کر نہیں چلتے، وہ پاکستان کو میرٹ کے بنیاد پہ آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی 21 افراد ان کے خاندان کے حکمرانی کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان کا کوئی اولاد یا کوئی بیوی، کوئی بچے، کوئی ان کے بھائی بہن، کوئی بھی اقتدار میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی خاندان کو پروموٹ کرتے ہیں، ولائج کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ میرٹ کی بنیاد پہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے 3 سال آپ دیکھیں گے اس ملک کی تعمیر، ترقی، تزئین و آرائش اتنا خوبصورت ہوگا کہ آنے والے جو 5 سال آئندہ ہے 2023 کے بعد، اللہ نے چاہا تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اللہ نے چاہا تو عمران خان کی حکومت ہوگی، اور عوام ہمیں پھر منتخب کریں گے ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں، اور پی ٹی آئی ایسا کیا اقدام کرے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے پاکستان کی ترقی اور بہتری کے لیے؟ بدقسمتی سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف اس ملک کا، وہ چور نمبر 2 ہے، ڈاکو نمبر 2 ہے، جو مکاری اور عیاری کے ذریعے سے اس ملک کو لوٹا ہے اس نے، اور وہ نیب کا بھی وانٹڈ ہے اور پاکستان کی دیگر ایجنسیز اور ادارے کا بھی وانٹڈ آدمی ہے۔ اس نے شو بازی کر کے، ڈرامے بازی کر کے اس ملک کے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو اپوزیشن کو ہم کس طریقے سے ساتھ لے کر چلیں؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کے اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس ملک کے عوام کو خطۂ غربت سے نیچے سے اوپر لائیں، جو غریب عوام ہے ان کا ہم بھلا کریں۔ لیکن وہ کہتے نہیں، عوام کی بات بعد میں کرو، ہمیں اسپیس دو، ہمیں یہاں پہ سیف چہرہ دو، ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دو۔ اور آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بول کر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے ڈرامے بازی کر کے اپنے آپ کو مریض ڈکلیئر کر کے اس ملک سے راہ فرار اختیار کیا ہے، اور اس کی بیٹی بھی یہاں پہ جس طرح آپ لوگوں کو، میڈیا کو سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولتی تھی کہ اس ملک میں ہمارے کوئی اثاثے نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے۔ قوم نے دیکھا کہ ان کے اس ملک میں کتنے اثاثے ہیں اور باہر کتنے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو نواز شریف صاحب کی حکومت مطلب فراڈ کر کے اس ملک کے عوام کو دلدل میں ڈھکیل کے چلی گئی اور راہ فرار اختیار کی، یہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس ملک کے عوام کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہیں، اور تمام ادارے اور تمام ایجنسیز اور تمام اپنا عدالت کا فیس کرتے ہیں، اور اپنا کلیئر ہوتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، ہم کمیشن ایجنٹ نہیں تھے، اس ملک کا ہم نے بیڑا غرق نہیں کیا، اس ملک کو ہم نے قرض میں جکڑنے کے لیے راہ ہموار نہیں کیا، بلکہ اس ملک کے قوم کو نجات دیتے ہیں، قرض سے نکالتے ہیں، اور ارننگ کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبات دیتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ کس طریقے سے پیسے کمائیں، اور کس طریقے سے بیرون ملک سے لوگ اس ملک میں پیسے لے کر آئیں اور یہاں انڈسٹری بنائیں یا کچھ کریں۔ یہ عمران خان کی حکومت واحد حکومت ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ اس ملک میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت میرے ایک دوست امریکہ سے آئے ہیں، جاز صاحب، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ چائنا سے مشینری منگا رہے ہیں، اور امریکہ کویت چھوڑ کر کے اس ملک میں آئے ہیں کہ چلو اب کوئی ایسی حکومت آئیے جو یہاں پہ کوئی ڈیلیور کر سکے۔ ہمارے ساتھ ایک شعیب صاحب آئے ہیں، ہمارے بہاولپور سے، گیلانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے دوست کیمرے کے پیچھے۔ میں دکھا نہیں پاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی حکومت کو، چودھری ماجد صاحب ہیں، عادل شہزاد صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے تو جناب عمران خان ہے۔ میں ان سارے دوستوں کا جو کیمرے کے پیچھے ہیں، چونکہ انٹرویو میں وہ سامنے نہیں آ پائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان کی حکومت کارکردگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2023 کا الیکشن بھی ہم ون کریں گے۔ بحران آتے رہتے قوم پہ، اس پہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، یہاں پہ سی این جی دستیاب ہے، پیٹرول دستیاب ہے، ہسپتالوں میں ایک میرٹ کی بنیاد پہ علاج ہو رہے ہیں۔ سندھ کے اندر لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے تھے، دوائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہمارے مرکزی حکومت نے تعاون کیا، وہاں لوگ کتا کاٹنے سے مر جاتے تھے، وہاں ان کے پاس ویکسینیشن نہیں تھے، انجیکشن نہیں تھے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے سندھ حکومت کے اندر پوری دنیا سے انجیکشن منگوا کے انہیں پرووائڈ کیا، اور ان کو کہا کہ آپ عوام کا علاج کریں۔ تو اسی طریقے سے 5 صوبے کو وہ دیکھ رہی ہے،
لیکن بدقسمتی سے کچھ علاقوں میں قوم پرست لوگ ہیں، کچھ صوبائی پرست لوگ ہیں، کوئی جناب علی اپنے کالے دھن جو ان کے بلیک منی تھے ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان اس وقت چاروں طرف سے ایک حالت جنگ میں۔ قوم سے اپیل ہے کہ عمران خان کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ اسے طاقت دے، ہمت دے، کوئی اس مظلوم، محکوم اور بے بس قوم کی رہنمائی کر سکے۔ اور بالخصوص آج میں آپ کے چینل کے وساطت سے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان عالمی لیڈر کے حیثیت سے سامنے آیا ہے اور پوری دنیا کے 52 اور 56 اسلامی ممالک عمران خان کو نجات دہندہ اور اپنا مسیح سمجھنے لگی۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے۔ ترکی سے تعلقات دیکھ لیں، ملیشیا سے دیکھ لیں، سعودی عرب سے دیکھ لیں، یہ عمران خان صاحب کے ہی سمجھ لیں جو ایک کارکردگی ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ عمران خان کی جو ریلیشن ہے، جو دوستی ہے، وہ پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ایک دفعہ آخر میں آپ کے چینل کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے موقع دیا قوم سے خطاب کا۔ سر، پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے، جیسا کہ پاکستان کے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ پاک آرمی اور ہمارے عمران خان صاحب کو جاتا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ بھارت نے، جو کہ ایک بزدل اور بنیا قوم ہے اور مکار قوم ہے، اس بھارت نے چند ماہ پہلے ایک نقشہ جاری کیا جس پہ ہمارے کے پی کے آخری ضلع کو بھی اپنے ملک کا حصہ ڈکلیئر کیا، جس کے جواب کے طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنا نقشہ پیش کریں۔ اس پہ پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے عوام کی حکومت ہے اور عوام کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہمارے افواج پاکستان ہیں، جو خصوصاً اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنا نقشہ جاری کریں، جس پہ انہوں نے کشمیر کا نقشہ جاری کیا اور اس پہ یہ دکھایا کہ سری نگر تک یہ سارا جو علاقہ ہے نقشے کے لحاظ سے، گروداسپور ضلع جو ہے، گروداسپور قادیان تک ہمارا علاقہ ہے اور وہ جینون ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سارا یہ نقشہ کیا تھا تو یہ سارے پنجاب کے یہ جو اضلاع ہیں یہ ہمارے پاس تھے، یہ جبراً جو ہے نا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے ہمارے ریاست کو، اور لیکن بھارت نے یونائٹڈ نیشن کی جو تقسیم کاری تھی اس کے اوپر شب خون مارتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا 1970 میں 71 میں مشرقی پاکستان کے اوپر یہی نرمندر مودی نے کس طریقے سے اپنے بھارتی فورس اور وہ جو متعصب قسم کی اس کی ایک تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کر اس ملک پہ مطلب کس دو لخت کیا، اور اس نے اپنے مکروہ عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے اس نقشے میں ثابت کیا کہ پاکستان کے فلاں صوبہ اور ضلع ہمارا ہے۔ تو اس کے جواب کے طور پہ افواج پاکستان اور عمران خان صاحب نے ایک جواب دیا ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک موضوع ہے اور پوری دنیا کے سیاستدانوں کے اندر اس وقت موضوع بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا یہ بہت بڑا قدم ہے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آپ بہت قریبی ہیں، تو پاکستان کی ترقی کے لیے ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں رضاکارانہ طور پہ ایز اے پی ٹی آئی میں چیف آرگنائزر پنجاب اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف بزنس فورم پنجاب ہونے کے ناطے اور پارٹی کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں، اور جناب عمران خان صاحب کے ساتھ میرے تعلقات، میرے مراسم جو کہ ایک سیاسی طور پہ بھی رہا اور ایک عقیدت کے طور پہ بھی رہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے جو میری دوستی ہوئی تھی وہ منصورہ کے اندر جناب قاضی حسین احمد نے صبح ایک ناشتے پہ بلا کر کے ہماری دوستی کروائی تھی، اور اس وقت ہم نے فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور پھر وہ دوستی سیاسی دوستی بن گئی، اور اس وقت پورے ملک میں عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا، پارٹی کو منظم کیا، پوری دنیا میں مختلف ونگز بنائے، لیبر ونگ میں بہت زیادہ مضبوط کیا، اس کے بعد کلچر کو پروموٹ کیا، پاکستانی کلچر کو، پھر یوتھ ونگ پہ اندر میں نے کام کیا۔ اب میں چونکہ خود ایک عمر میں بڑا ہو گیا ہوں اور سفید داڑھی ہو گئی، تو اب یوتھ کو چھوڑا، تو اب میں
اسپورٹس اور کلچر فیڈریشن کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دوں گا ایز اے پارٹی ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ جس طریقے سے اپنے ارد گرد فالتو لوگوں کی انہوں نے چھانٹی کی ہے اور ان چہروں کو اپنے پاس سے دور کیا ہے جو پارٹی کے اندر دراڑے ڈالتے تھے, سازشیں کرتے تھے اور دوریاں پیدا کرتے تھے. جناب خان صاحب اگر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان کے قوم کو, نوجوانوں کو آمدن کے ذرائع بتائیں کہ انسان آمدن کس طرح کرے, روزی روٹی کیسے کمائے اور روزگار کس طرح حاصل کرے, اس کے لیے میں خان صاحب کو کہوں گا کہ ترجیحی بنیاد پہ کوئی ایسا تحفہ دیں جس سے پاکستان کے جو بے روزگار لوگ ہیں, نوجوان ہیں خصوصاً, ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکے. اس کے لیے ہم خان صاحب کے پہلے بھی شانہ بشانہ تھے اور اس اقدام کو ہم خیر مقدم بھی کریں گے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا کوئی بہتر سلسلہ دیں. اور میں اس سلسلے میں گزارش بھی کروں گا جناب عمران خان صاحب, جو لوگ روزی روٹی کماتے ہیں مختلف ذرائع سے, ریڑھی والے, چھابڑی فروش, اسٹال ہولڈرز, آپ ان کے لیے کوئی سہولت کاری کریں. ان کو اداروں کے جو لوگ ہیں وہ تنگ کرتے ہیں, ان سے بھتہ لیتے ہیں, ان کے ریڑھیوں کو الٹ دیتے ہیں, ان کے کاروبار کو چھین لیتے ہیں. آگے لوگ پریشان ہیں. پولیس کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز ہے. میں بزدار صاحب سے گزارش کروں گا اور جناب سرور صاحب وزیر گورنر پنجاب سے کہ وہ فوری اس پہ سخت قدم لیں کہ ٹریفک وارڈن سے لے کر اداروں کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں, چونکہ یہ آلریڈی مسلم لیگ نون کے پروردہ لوگ تھے اور ان کو بھرتی کیا گیا تھا, لیکن یہ لوگ اس ملک کے قوم کو اپنے سوتیلا بھائی بھی نہیں سمجھتے ہیں. جو لوگ روزگار کماتے ہیں ان کو بڑی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, تو آپ فوری طور پہ اس پہ نوٹس لیں. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا, اور میری دعا ہے کہ اللہ اس چینل کو کامیاب کرے. اور آپ کا بھی شکریہ اور آپ کی ساری ٹیم, کیمرہ مین سمیت آپ کے ٹیکنیشین, آپ کے رپورٹرز اور تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے اور سعدیہ اکبر کو اجازت دیجیے. ایک نئی جگہ پر نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے اور انعام الحق صاحب نے بہت ہی اہم اور اچھا پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے بہت سے لوگوں کی محنت, جانوں کا نذرانہ دے کر اس کو حاصل کیا ہے. پاکستان کی قدر کریں اور جہاں پر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں وہاں پر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں میں کم سے کم 1 سے 2 پودے ضرور لگائیں. اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہماری عام عوام کی آسانی کے لیے کوشش کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. اور یہ جو کرونا وائرس کا مسئلہ آیا تھا, لاک ڈاؤن ہوا, کاروبار بند تھے, تو اب عمران خان صاحب نے اپنی عوام کے روزگار کو بحال کر دیا ہے, ان کا ساتھ دیا ہے اور ایس او پیز کے تحت جو ہے مارکیٹس کو اوپن کر دیا گیا ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایس او پیز پر عمل کریں اور ہمارے ملک پاکستان کی ترقی میں آپ لوگ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اپنے ملک پاکستان کی قدر کریں, اس کا خیال رکھیں. تب تک سعدیہ اکبر کو اجازت دیجیے.